ہر طرف جب قتل و غارت اور بے حیائی بڑھ جائے گی تو اللہ اپنے محبوب کا نام کا ایک ایسا جاباز بھیجے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ لوگ پر اسے وقت کے نام سے جانیں گے، امام مہدی، اور یہ بہت بڑی سلطنت بنے گی اس دنیا میں، اور ہر طرف امن و امان چھا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہودی کے مسیحا دجال کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے داستان امام مہدی۔ کہ اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تھی تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں بتائی، جو بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں بلکہ کچھ بڑی نشانیاں باقی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر کر دی کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور ستم سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینے پر سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی۔ لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی کہ عبداللہ ہوگا۔ زمین کو وہ شخص انصاف اور عدل سے بھر دے گا۔ اور آج دیکھا جا رہا ہے فلسطین اور نہ جانے کن کن دیشوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یہ سب امام مہدی کی نشانیاں ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھین لی جائے گی، ہر طرف ظلم، ستم، بے حیائی عام ہو جائے گا، اور حکومت پر بیٹھے رہنما کوئی کام کے نہ ہوں گے، جو ظلم اور زیادتی کریں گے۔ عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریخ میں ایک مسیحا ضرور آئے گا۔ لیکن کب آئے گا؟ حدیث میں ملتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے پورا عرب اور پوری دنیا جہالیت میں تھی، عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، لوگ عورتوں کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے بوڑھے باپ کو بازار میں بیچ دیتے تھے۔ تو اللہ یہ سب دیکھتے ہوئے کہ پھر اپنے محبوب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف بھیجا جو اس پوری دنیا کو جہالیت سے بچا لیا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اسی طرح امام مہدی جب آئیں گے، یہ دنیا جہالیت میں ڈوبی ہوگی تو وہ بھی آئیں گے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندیاں لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی جانب سے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی رکاوٹیں لگا دی جائیں گی۔ تو لوگوں نے فرمایا یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کی طرف سے رکاوٹ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا خلیفہ بنے گا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا، شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت میں پھر لوٹ جائے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینے میں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اسلام پر شدید نقصان پہنچائیں گے، مسلمان کھانا کھانے کو بھی ترس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے مطابق مستدرک للحاکم
کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا قضا کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و غارت اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ اور جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہاں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب وہ لوگ بھاگتے بھاگتے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدے توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم لوگ انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہے، لہذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان کے نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ امت رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جس میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے حدیث میں۔ لہذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا ایک رہنما جلد آنے والا ہے۔ ایک حدیث شریف میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شبیب تسلیم سے بیان ہوا ہے، لہذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روح زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر بھرے اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے کی مبارک رنگت عربی اور جسمانی صاف اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد شرقی مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، پھر امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے کہ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کریں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے بھی جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل کشی عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی اصغری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں تھے۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور وہ زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، کمنٹ میں یا مہدی ضرور لکھنا۔